بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ فرض سے باہر نکلنے والی فالتو منی بستر کو خراب نہ کر دے۔ اسی طرح مباشرت کے بعد شرم گاہوں کی صفائی کے لیے پہلے سے ایک صاف کپڑا بھی رکھ لیں۔ باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی کا چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کے جسم سے کھیلنا دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ پہلے دونوں اپنے اپنے جسم کو ایک دوسرے کے جسم سے مس لیں اور کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے جنسی اعضاء کو ہاتھ سے ٹٹولیں اور مسل کر اسے لذت دیں، اور خود بھی لطف اندوز ہوں اور اپنی بیوی کو بھی لطف اندوز کریں۔ لباس اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف حصول لذت کا ایک اچھا ذریعہ ہے بلکہ اس سے بیوی کو ہم بستری کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونے میں بھرپور مدد کرتا ہے۔ اگر مرد سرعت انزال کا شکار ہو تو اس دوران خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں بلکہ صدقہ ہے۔ محترم ناظرین، بیوی سے صحبت کیسے کریں؟ شریعت میں بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے بھی حرام ہے کیونکہ وہ جماع کرنے کا محل اور مقام نہیں، اس لیے صحبت اگلے ہی مقام میں جائز ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں۔ البتہ اشارت دو طریقے بہت معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے ہو، اس میں جانبین سے لذت کا حصول زیادہ ہے، نیز طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی مددگار ہوگا۔ بیوی سے صحبت کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں؟ بیوی سے جس طرح چاہیں صحبت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، اگلی شرمگاہ میں، مرد اوپر ہو عورت نیچے ہو یا اس کے برعکس، جب اس طرح بھی بیوی سے صحبت کرنا جائز اور درست ہے۔ البتہ پچھلی شرمگاہ پاخانہ کے مقام میں صحبت کرنا حرام ہے، اور جماع میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر، اگرچہ اس کے برعکس بھی جائز ہے، اور اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک برقرار مشغول رہنا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے، اور صحبت سے پہلے عورت کو جماع کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے۔ پیار و محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں، اور صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے تاکہ منی کا کوئی قطرہ سوراخ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ محترم ناظرین، لذت سے بھرپور بہترین اصول۔ نمبر 1، میاں بیوی کا کام کے عمل کو پہلے طے کر لیں، یہ ایک بہت لطف اندوز ہوتا ہے۔ نمبر 2، کام والے کمرے کو رومانٹک بنانے کے لیے اپنے کمرے میں لائٹ دھیمی رکھیں۔ مدھم لائٹ میں عورت کا جسم خوبصورت اور پرکشش دکھائی دیتا ہے، اسی طرح کمرے میں اپنی پسند کا خوشبو بھی لگا لیں۔ نمبر 3، کام سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی شرمگاہوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، یہ مرد کی ٹائمنگ میں اضافہ کرتا ہے اور عورت کی شرمگاہ تنگ یعنی ٹائٹ ہو جاتی ہے، جس سے کام کرنے میں بہت ہی زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 4، کشادہ بستر کا انتظام کر لیں، اور بستر نہ بہت زیادہ نرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو۔ نمبر 5، کام کے لیے میاں بیوی کے پاس وقت کھلا ہونا چاہیے، جنسی ماہرین کے مطابق کم از کم 1 گھنٹہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی بھی فراغت ہو سکے۔ نمبر 6، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے لباس اتاریں۔ نمبر 6، میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس اتاریں، اسی طرح کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کے کام والی جگہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی کام والی جگہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں لینا بے حیائی ہے، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ محترم ناظرین، میاں بیوی میں
خدا کی طرف سے ہی محبت ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا احساس ہے جس میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لڑکا لڑکی کی شادی پسند سے کی جاتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک دوسرے کی اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ محترم ناظرین، بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کریں تو یہ آیت پڑھیں جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ: میں اللہ کا نام لے کر کام کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس وقت کی ہم بستری سے جو اولاد پیدا ہوگی، شیطان اسے کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم بستری کے وقت اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا نطفہ بھی مرد کے نطفے کے ساتھ عورت کی بچے دانی میں اندر چلا جاتا ہے، جس سے اولاد بدتمیز اور نافرمان پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔